ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 5 سے 7 کو سمجھیں گے۔ اولئک علی ھدی، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور یہی لوگ، ہم المفلحون، یہ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ ذکر ہے ان لوگوں کا جو ہدایت یافتہ ہیں، جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ ان 5 چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ متقی لوگ ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب کافر کون ہوتا ہے؟ جنہوں نے انکار کیا۔ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں ہجرت کے فوراً بعد۔ اب اس کے بعد مدینہ میں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، تو اس میں جو لوگ کافر تھے وہ اگر اس سے مراد ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اس سے مراد وہ کافر ہیں جو اپنے کفر پہ اڑے ہوئے ہیں، ان پر حق واضح ہو گیا، اور جو اپنے کفر پہ حق واضح ہونے کے باوجود اڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ضدی اور اڑیل کافر اپنے کفر پر کیوں اڑے ہوئے تھے؟ ان کے کفر کی کیا وجہ تھی؟ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں اس آیت کا مفہوم، کیونکہ قرآن ایک زندہ و جاوید کتاب ہے، تو اس سے مراد عمومی کافر نہیں ہوں گے۔ اس سے مراد صرف وہ کافر ہوں گے جو جانتے ہیں دین کو، پہچانتے ہیں اسلام کو، اسلام کی حقانیت کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ مثلاً ایک وجہ قرآن نے بیان کی ہے کہ دنیا پرستی میں یہ لوگ کھو گئے ہیں۔ مثلاً ابو جہل کہتا تھا کہ یہ نبی ہے تو سچا، لیکن اگر میں اس کو مان لوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی ہمیشہ سے جو جنگ رہی ہے، تو بنو ہاشم تو جیت جائے گا، ہمارا قبیلہ تو پھر مارا گیا ہمیشہ کے لیے۔ تو صرف قبائلی رقابت اس کے آڑے آئی رہی، جس کی وجہ سے وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکا۔ سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ نہ انہیں ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ انذار، ڈرانا کیا ہوتا ہے؟ کیا کافروں کو ڈرانا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 حیثیات لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک ہے بشیر اور ایک ہے نذیر۔ بشیر کا مطلب ہے خوشخبری دینے والا، نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا، وارننگ دینے والا، دھمکانے والا۔ اور ڈرانے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی چیز کو خوفناک بنا کر دکھایا جائے۔ انذار ہوتا ہے وارننگ دینا کہ اس کے نتائج بڑے خطرناک ہیں، اس سے باز آ جاؤ۔ دین اسلام جب بھی کسی کو ہدایت دیتا ہے تو 3 طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ ایک ہے انذار، دوسرا ہے دلائل، تیسرا ہے بشارت۔ دعوت دینی ہے، حکمت کے ساتھ، ضرورت ہے دلائل کی۔ آپ وہاں جنت کی خوشخبریاں دیتے پھریں جہاں ضرورت ہو ڈراموں کی۔ تیسری چیز ہے انذار، وارننگ دینا۔ کوئی شخص دلائل سے بھی نہیں مان رہا ہو، بشارتوں سے بھی نہیں مان رہا ہو، پھر آپ اسے وارننگ دیتے ہیں کہ دیکھو جو کام تم کر رہے ہو یہ بڑا خطرناک ہے۔ آپ اس کو وعید سناتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ جو اڑیل کفار ہیں ان کو بشارتیں ہو چکی، ان کو دلائل ہو چکے۔ اگر ان کو فائدہ ہو سکتا تھا تو انذار کا ہو سکتا تھا، پر اب ان کو دنیا پرستی کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اب انہیں انذار کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ چاہے انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل اور کان ہر طرف سے نصیحت قبول کرتے ہیں، ہر طرف سے متاثر ہوتے ہیں، اس لیے ان کو تو ہر طرف سے بند کر دیا۔ جہاں تک آنکھوں کی بات ہے تو آنکھیں صرف آگے دیکھتی ہیں، کسی اور طرف دیکھتی نہیں۔
لہٰذا فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ کہ ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا۔ اب ان کی ضد، ان کا کفر، ظلم، سرکشی، مسلسل تکذیب اور خاص طور پر دنیا کو ترجیح دینا، یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ گویا دلوں پر مہر لگا دینا اور آنکھوں کے آگے جو پردہ پڑتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینا، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر آخرت کی فکر نہ کرنا، اس سے غافل ہو جانا۔ جو کافر ہیں ان کی پریورٹی تو ہے ہی دنیا، وہ تو آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آخرت ان کی پریورٹی لسٹ میں تو ہے پر پہلے نمبر پر نہیں، پہلے نمبر پر دنیا ہے۔ یہی اصل وجہ ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے ہی مہر لگا دی تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اس میں ہمارا یہ قصور ہے کہ ہمیں جب اللہ نے ہدایت دی، ہدایت بھیجی، ہم نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا بلکہ اسے اگنور کر دیا۔ ہم نے اسے اس کا مقام نہیں دیا، ہم نے اس کی قدر نہیں کی، ہم نے اسے جھٹلا دیا، ہم نے اپنے عمل سے جھٹلایا، پوری زندگی گزار دی، ہمارا قرآن ہماری الماریوں میں بند رہا، ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ یہ جھٹلانا نہیں ہے، یہ اس کا انکار کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اس کی تکذیب ہے، یہ اس کو اگنور کرنا ہے۔ جو لوگ انکار کر دیتے ہیں اس کو ماننے کے بعد اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، پھر اللہ مہر لگا دیتا ہے ان کے دلوں پر، پھر اللہ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے کہ جاؤ جو چاہے کرو۔ مہر کو اگر آپ نے چیک کرنا ہو کہ کہیں میرے دل پہ تو نہیں لگی ہوئی، تو آپ کیسے چیک کریں گے؟ جب قرآن پڑھنے کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ پڑھیں تو دل کہتا ہے کہ بس بعد میں پڑھیں گے۔ نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ہائے ابھی اذان ہوئی تھی، دوبارہ پھر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، میں ذرا ٹھہر کے پڑھتی ہوں، دل ہی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آپ ایک نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ آپ کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے، جب آپ دوسری نافرمانی کرتے ہیں تو ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، بس نقطے لگتے رہتے ہیں۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو مہر لگ جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اسے کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، دلوں کا زنگ اتر جائے گا۔ اب ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، علیہ کا مطلب ہوتا ہے پر، ہم ان کے، علیہم ان پر، انذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم یا نہ، تنذرہم تم انہیں ڈراؤ، تا کا مطلب ہوتا ہے تم، جیسے نون کا مطلب ہم، یا کا مطلب وہ، تا کا مطلب تم مطلب آپ انہیں ڈرائیں۔ لا یؤمنو نہیں وہ ایمان لائیں گے، پھر یہاں پہ ہے یؤمنو، یا کا مطلب ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر یہاں ہوتا تؤمنو تو ہوتا تم ایمان لاؤ گے، نؤمنو ہم ایمان لائیں گے۔ اب یہاں پہ ہے لا یؤمنو نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ ختم اللہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم واو اور لہم ان کے لیے، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔